الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص اسپیشل پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو حضور سید الاولیاء تاج الاولیاء حضور قبلہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات اور آپ کے مناقب کے حوالے سے ہے۔ حضور قبلہ تاج الاولیاء بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے ان اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، مانا کہ آپ کا دور متاخرین کے اندر ہے، لیکن آپ کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت مبارکہ سے پورا عالم کا مستفیض ہونا اور بالخصوص آپ کا وجود مسعود سراپا اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک نہیں لاکھوں لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے، اور جو مشرف با اسلام تھے، اللہ رب العالمین نے جن کے سینوں کو ایمان کے لیے کھولا ہوا تھا، انہوں نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق و آداب اور اللہ رب العالمین جل مجدہ سے اپنے رشتے کو آپ کی صحبت، آپ کے دیدار اور آپ کی تلقین سے استوار کیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہر جہت کے اعتبار سے انتہائی ممتاز ہے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کسی شخصیت کا تعارف جب کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں خاص طور پر ملحوظ ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا تعلق کس شجرے سے ہے، کن کی وہ اولاد ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اور اس کے خاندانی مزاج کی وراثت کیا ہے، اور دوسری چیز خاص طور پر اس کی عادت و خصلت جو اس کے خاص ماحول کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں معاملات کے اندر بدرجہ کمال پر ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے محترم ناظرین کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب اور خوشبخت اولیاء میں سے ہیں، جو تو تمام اولیاء یقیناً اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام و رضا کی چادر سے ملبوس ہو کر کائنات میں خوشبخت اور اعلیٰ لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ ان کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی اعتبار سے بھی ہے، اور آپ کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کے اعتبار سے حسبی طور پر بھی ہے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، یعنی آپ کے شجر پاک کو مرتب کرنے والے اور آپ کی سیرت کو مرتب کرنے والے علماء نے تقریباً اجماعی طور پر اس قول کو آپ کی سیرت میں اور آپ کے احوال کے اندر درج کیا ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کے شہزادے ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی جانب سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کے شہزادے ہیں۔ یعنی آپ نجیب الطرفین ہیں، اپنے والد کی جانب سے حسنی ہیں اور اپنی والدہ کی جانب سے حسینی ہیں، اور آپ کی سیرت کو مرتب کرنے والے لوگوں نے آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء سے اس سند کو متصل کیا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے شجرے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے اپنا ذکر خاص طور پر جو ہے وہ اپنی والدہ کے شجرے کی طرف کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس کی ترتیب یوں بنتی ہے کہ ترتیب شجرے کے اعتبار سے اگر آپ کا شجرہ مبارکہ کو دیکھا جائے تو 24ویں پشت میں، یعنی آپ کی 24ویں پشت جو ہے وہ جا کر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی طرف جڑتی ہے، اور پھر آپ کی 34ویں پشت جو ہے وہ جا کر سیدھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی آپ اپنی تقریباً 34 پشتوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اس عظیم فرد ہیں، تو 34 پشتوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن پاک سے آپ وابستہ ہوتے ہیں باعتبار اہل بیت اور باعتبار اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آپ کے جو آبا و اجداد یقیناً وہ عرب میں ہی رہتے تھے، لیکن تاریخ کے اندر یوں آتا ہے کہ سید عبداللہ شاہ صاحب جو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، وہ ہندوستان کے ایک مشہور علاقے مدراس میں تشریف لائے، اور وہیں پر آپ کا گویا کہ وقت گزرا، اور حضرت قبلہ
تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سلسلہ ولادت کے اعتبار سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، تو تاریخ ولادت خاص طور پر جو آتی ہے وہ 1861 ہجری، یہ آپ کا تاریخ ولادت ہے، اور جس کو چاند اور قمری تاریخ کے اعتبار سے جو آپ کی سیرت نگار ہیں، جو اس تاریخ کو مرتب کرتے ہیں، آپ کے احوال کو مرتب کرتے ہیں، وہ 1277 ہجری آپ کی سن ولادت کو شمار کرتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی آپ گویا کہ ابتدائی وقت یعنی عمر کے ابتدائی لہجے میں تھے، یعنی سال کے قریب یوں سمجھ لیجئے، تو آپ کے والد گرامی مرحوم کا انتقال ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی ہے، اور آپ اپنے نانا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو 6 سال کی عمر میں باقاعدہ ایک علاقے کے بڑے مشہور مدرسے میں داخل کرایا، جہاں پر جید علماء تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی مکمل تعلیم حاصل کی، یعنی ناظرہ، اور اس کے بعد حفظ قرآن، اور اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ تمام علوم جدیدہ اور خاص طور پر قرآن کریم کے حوالے سے جو علوم ہے اس پر مکمل دسترس حاصل کی۔ عربی زبان کے تمام شعبوں پر آپ نے عبور حاصل کیا، حدیث کا علم، فقہ کا علم، تفسیر کا علم آپ نے حاصل کیا، اور باقاعدہ ایک عالم کے لیے اور قرآن و سنت کو جاننے کے لیے اور آگے چل کر پوری دنیا کو قرآن و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے واقف کرانے کے لیے جن علوم کا ہونا ضروری ہے، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال کی عمر کے اندر ان تمام علوم پر مکمل طور پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی عربی اور فارسی کے تمام کتب اور تمام اصول اور امہات الکتب سے آپ نے باقاعدہ اصول اور نصوص کو یاد کیا، اور ان مسائل میں بڑا آپ نے کمال حاصل کیا۔ 13 سال کی عمر شریف بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اور آپ درسی کتاب سے اور درسی علوم سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی سیرت مبارکہ کو نقل کرنے والے مورخین یہ بات کو لکھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر جب آپ کی تھی تو اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو جہاں جامعہ میں اور دارالعلوم میں داخل کرایا تھا، اس کے چند ماہ بعد ہی آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کا وصال مبارک ہوا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے نانا نے ہی فرمائی تھی، اور نانا کے ساتھ آپ بابا تاج الدین، بابا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زیر تربیت رہے، اور آپ کے نانا جان خود اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 13 سال کی عمر شریف میں تمام علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو یکایک ایک واقعہ یہ نظر آیا کہ آپ اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ اب تمام مریدین اور تمام گھر والوں نے تلاش کیا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود آپ کا پتہ نہ مل سکا۔ آپ کے نانا نے بھی آپ کو بہت تلاش کیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ جناب آپ کے نانا تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے آپ کی تلاش میں نکالا، اور آپ سے انتہائی محبت اور انہماک ہونے کی وجہ سے اس صدمے اور اس غم میں وہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے سے غائب ہونے سے مراد یہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر اس قدر محبت الہی کا گویا کہ ذوق اور شوق تھا، اور ایسی والہانہ طبیعت تھی کہ اس اعتبار سے اپنے گھر بار آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اور آپ بیابان اور صحراؤں میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور تمام عبادات اور ریاضات کے لیے آپ وہاں پر گویا کہ لوگوں کی نظروں سے آپ گویا کہ پردہ پوش ہو گئے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت تاج الاولیاء بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لمبا عرصہ ان بیابانوں میں اور ان جنگلوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اور سخت ریاضات کر کے آپ نے اس فیض کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جس کا تقاضا آپ کے دل کے اندر، آپ کے قلب کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کے حوالے سے ہوتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو محترم ناظرین، یہ حضرات اولیاء کاملین کے اندر یہ خصوصی خاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کے مرتبے اور مقام کو اس انداز میں بھی ذکر کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ رب العالمین کے جو دوست ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک یقیناً وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے وجود سے تقوی اور طہارت کا صدور ہوتا ہے۔ تقوی کی تعریف علماء نے محترم ناظرین بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو بھی جانا جائے کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ تقوی مکمل طور پر اپنے کمال کے ساتھ موجود تھا۔ تقوی کا معنی یقیناً اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی ہے، اور تقوی کا ایک معنی حضرات صوفیہ نے یہ بھی کیا ہے
کہ تقوی کا یہ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین تیرا یعنی اللہ رب العالمین تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، یعنی تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یقیناً یہ وہ خاص صفات ہے جو حضرات اولیاء کاملین کے قلب و جگر کے اندر ہوتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا مقام یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تلذذات اور دنیا کی چیزوں سے انہیں رغبت نہیں ہوتی، رغبت انہیں اللہ رب العالمین سے ملاقات اور آخرت سے ہوتی ہے۔ موت ہمیشہ ان کے سامنے مستحضر ہوتی ہے، یہ خیال ان کے اندر ہمیشہ بیدار رہتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سے باز پرس ہوگی، یعنی مکمل طور پر وہ نگرانی میں ہوتے ہیں، مراقبے کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، محاسبے کی کیفیت کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی کام اگر سرزد ہو رہا ہے یا کوئی خیال ہمارے دل کے اندر آ رہا ہے تو اس کی فکر کیا ہے، اور مجاہدے کی کیفیت کے اندر بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر مکمل شدید بوجھ ڈال کر اور کٹھن ریاضتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف گامزن رکھتے ہیں، اور اپنے مزاج کو اور جو انسان کے اندر شیطانی اور نفسانی مزاج ہے اس کو تبدیل کر کے اور اپنی اس فکر اور جد و جہد اور اپنی اس کوشش کے ساتھ اس کو رحمانی مزاج کی طرف وہ پھیر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی حوالے سے انہی جیسے حضرات کے لیے اس بات کو گویا کہ ذکر فرمایا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پشتیں رات کے وقت بستروں سے جدا ہوتی ہے، وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ رات کے وقت جو لوگ سو کر خواب خرگوش میں عمر گزارتے ہیں، لیکن انہیں جو لوگوں کو لذت سونے میں آتی ہے، نیند میں آتی ہے، انہیں وہ لذت سونے میں اور نیند میں نہیں آتی، بلکہ انہیں وہ لذت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں لوگ راتوں کو آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کریم کی کبریائی اور اس کی تقدیس اور اس کی تسبیح کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہما وقت یہ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کے اندر ہوتے ہیں، اور مراقبے کی کیفیت ان کی ہوتی ہے کہ ایک لہجہ بھی اپنے اوپر یہ ایسا آنے نہیں دیتے کہ جس میں یہ خیال ان کے ذہنوں سے معطل ہو جائے اور یہ بات ان کے دلوں کے اندر آ جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نظر سے غافل ہیں، یا یہ اس طرف کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو گویا کہ ہما وقت محترم ناظرین یہ اللہ رب العالمین کی یاد میں اور اللہ رب العالمین کے اذکار میں لگے رہتے ہیں، جس کی بنا پر انہیں اللہ رب العالمین یاد رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، جو اللہ رب العالمین نے مرتبہ اور مقام مسلمان کو عطا فرمایا، ان تمام ذمہ داریوں سے اور ان تمام منصب کی ادائیگی کے اعتبار سے یہ مکمل طور پر مستعد اور بیدار رہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے تاریخ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت تاج الاولیاء بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جس دوران مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اپنے استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم کر کے عربی اور عربی کے تمام علوم و قرآن کی تفہیم اور سمجھنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور احادیث کے معنی و مفاہیم کو سواد اعظم کے اس تسلسل کو جاننے کے لیے فقہ، حدیث، تفسیر، اصول فقہ، ان تمام مدون علوم کو جہاں آپ گویا کہ حاصل کر رہے تھے، تو ایک بزرگ ہے جن کا نام اتفاقاً ان کا نام بھی سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مدرسے میں داخل ہوئے، اور جب دیکھا کہ بابا تاج الاولیاء بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم کر کے ان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس وقت حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کے استاد سے کہا تھا کہ دیکھو یہ جس کو تم پڑھا رہے ہو، اللہ رب العالمین نے اسے پہلے سے علوم لدنی سے اس کے سینے کو مالا مال کر دیا ہے، یعنی غیبی علوم اللہ رب العالمین نے اس کے سینے کے اندر پیوستہ اور راسخ کر دیے ہیں۔ اور پھر آپ اس وقت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور متوجہ ہو کر خاص آپ گویا کہ نصیحت فرماتے ہیں، اور نصیحت میں کہتے ہیں میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھو کہ جو ملکہ اور جو انعام اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر ودیت کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی بڑا انعام ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک بہت بھاری منصب سے نوازا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے دین کے کام کو آگے بڑھائے گا، اور ایک خلق خدا اپنے دلوں کو آپ کی صحبت کو اختیار کر کے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے معمور کرے گی۔ وہ گمراہ انسانیت جن کا رشتہ اللہ رب العالمین سے ٹوٹ گیا ہے، تو بیٹا تمہارے ساتھ اور تمہاری صحبت ایسے مؤثر ہوگی ان کے لیے کہ وہ جس انسان اور جس پوری انسانیت یا جن انسان جو تمہاری صحبت میں آئیں گے، تمہارا حلقہ ارادت جہاں تک ہوگا، اور ان میں وہ لوگ اور وہ انسان اور وہ فرد بشر جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں اٹ دیا ہے
اور جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے آراستہ کر دیا ہے اور اپنے دامن کو ناپاک کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی محبت کو جنہوں نے فراموش کر دیا ہے، تو بیٹا تمہارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ قابلیت اور یہ استعداد تمہارے اندر ودیت کر دی ہے کہ تمہارا حلقہ جہاں تک وسیع ہوگا وہاں تک لوگ تم سے استفادہ کریں گے، اور جن جن کا رشتہ اللہ رب العالمین سے ٹوٹا ہے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا ہے، اکابر اولیاء کی تعلیم سے ٹوٹا ہے، تو تمہارا واسطہ اور تمہاری ذات ایسا واسطہ بنے گی اس فیض کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ان کا رشتہ دوبارہ اسلام سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حقیقت میں اللہ رب العالمین سے استوار ہو جائے گا۔ تو بیٹا اس ذمہ داری کی تم حفاظت کرنا اور اس کے لیے خاص دھیان رکھنا، اور اس کی خاص وصیت جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ بیٹا کم کھانا اور کم پینا اور کم سونا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، اور تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ جس طرح کے اس کے مضامین تمہارے اوپر اتر رہے ہیں، اور یہ خطاب اس وقت تمہارے سے ہو رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں کہ قرآن کریم تم سے بات کر رہا ہے، یہ آپ نے خاص نصیحت حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین بندے کے تکبر کو پسند نہیں کرتا، بڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر یہ منصب و مقام عطا فرمایا ہے تو اپنے آپ کو اس منصب کا مالک نہ سمجھنا، امین سمجھنا، اور جو خلق خدا تمہارے پاس آئے گی جس اعتبار سے ان میں ان امانتوں کو تم تقسیم کرنا، اور سب سے پہلے ان کو نماز کی، سب سے پہلے انہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے سلیقے کی، سب سے پہلے انہیں کہ معبود اور بندے کا رشتہ کیا ہوتا ہے، معبود اور عبد کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں تم نے انہیں سکھانی ہے، اور خاص طور پر اس بات کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ناپائیدار ہے، یہ دنیا جو ہے وہ وقتی ہے، اور سب نے لوٹ کر ایک دن اپنے مولا کے پاس جانا ہے، اپنے رب کریم کے پاس جانا ہے، اور اس رب کریم کے پاس جانا ہے کہ جس رب کریم کے پاس ہم نے سوال و جواب دینا ہے، اور جو رب ہم سے یہ پوچھے گا کہ تجھے جوانی دی گئی تھی تو نے کہاں خرچ کیا، تجھے عمر دی گئی تھی اسے کہاں تو نے خرچ کیا، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا، کن پر تو نے خرچ کیا، تو نے کتنا علم حاصل کیا تھا اور کتنے علم پر تو نے عمل کیا، یہ ساری نصیحت انہوں نے مدرسے کے دروازے پر کھڑے کھڑے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ودیت فرمائی۔ یقیناً وہ چراغ محبت اور وہ تپش اور وہ چنگاری جو آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی موجود تھی، سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کی تو وہ ایک شعلہ بن کے ظاہر ہوئی، اور یہی بات تھی کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی منکسر المزاج یعنی عاجزی اور انتہائی گویا کہ خلق خدا پر شفقت فرمانے والے، غریبوں کا لحاظ کرنے والے، اور وہ غریب جو ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی فکر اور اپنی تبلیغ اور اپنی ذاتی کوشش جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرحمت فرمائی تھی اس کے ذریعے آپ نے دکھی انسانیت کے زخم پر بہت بڑا مرہم رکھا، اور علاقے کے علاقے گویا کہ آپ کے دستے پاک پر مشرف اسلام ہوئے، اور جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو دار اسلام سے وابستہ تھے ان کے دلوں میں اللہ کی یاد اور دین مبین کا چراغ جو پھیکا پڑ گیا تھا، آپ کی صحبت کے اعتبار سے وہ ایک روشن شعلہ بن کے سامنے آیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً حسنی اور حسینی سادات ہونے کے اعتبار سے یہ صلاحیت اور کمالات آپ کو نسبی طور پر بھی حاصل تھی، اور ماحول میں جس طرح کا میں نے عرض کیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کتنی پرہیزگار خاتون تھی، اور آپ کے نانا اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور باقاعدہ آپ کو تدریس اور آپ کو تعلیم کا مکمل اہتمام کیا اور تقوی و طہارت کی تعلیم آپ کو دی، تو یقیناً جو وراثت آپ کے اندر کمالات کے طور پر چلی آ رہی تھی اس کے نکھار کے لیے اللہ رب العالمین نے ماحول بھی ایسا عطا فرمایا۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کرامات کی ایک آمجگاہ تھی، آپ کا ہر لہجہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ہر لہجہ ہم آپ کی کرامات کو ملاحظہ کرتے تھے، اور اس کرامات کے ذریعے جو علاقوں کے اندر چاہے جادو ہو، سحر ہو، جناتی دخل ہو، یہ آپ کے آستانے مبارک کے اندر ہی اگر کوئی داخل ہوتا تو اس سے جنات، جادو، یہ آسیب، ان تمام چیزوں سے اسے چھٹکارا ہو جاتا، اور اس بات کو دیکھ کر کثیر گروہ جو جادو کے اندر یہ جنات کے امراض میں تھے آپ کے آستانے مبارک پر حاصل ہو کر شفا یاب ہو جاتے تھے اللہ کے اذن سے، تو انہیں اللہ رب العالمین جب شفا عطا فرماتا تو پھر وہ آپ کے دست پاک پر مشرف اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مختصر سا وقت تھا جس میں تاج الاولیاء کے متعلق ہم نے تمہیدی گفتگو کی۔ آپ کی مثال بے نظیر، آپ کی خدمات بے نظیر و بے مثال ہے، اور آپ پر ایک نہیں درجنوں مقالے لکھے گئے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے ہم حضرات اولیاء کاملین سے محبت کریں، اور جو تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے توحید کی، رسالت کی، ایمان کی، عقیدے کی اور تقوی کی، اور خاص طور پر جو حقوق اللہ رب العالمین نے ہم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اس صورت میں رکھا ہے
ان کو ان کے وقت میں ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی، تو ضرورت اس امر کی ہے تاج العلماء کے عرس اور ان کے آپ کے مناقب کو سننے کے لیے کہ آپ نے ساری عمر اس بات پر صرف کی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ تعلیم منتقل ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تاج العلماء کی دی ہوئی تعلیمات اور آپ کی ذات سے محبت عطا فرمائے، اور تمام اللہ کے بندے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین کے پیغام کو آگے بڑھایا، جو اللہ کی محبت کا مظہر بنے، اللہ رب العالمین ان سے محبت اور ان کی تعلیم پر ہمیں عمل پیرا فرمائے۔ اور یہ جو تھوڑا وقت ہم نے اس میں ذکر کیا ہے اور یہاں پر ہم جمع ہوئے، اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس کا بہترین اجر اور انعام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء